بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اسلامک سالو کوسچن کو پیارے دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے۔ یہ ویڈیو اسلامک سوالات پر مبنی ہے۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ تعلیم وحی کے ذریعے حضرت داؤد علیہ السلام نے کیا ایجاد کیا تھا؟ ذرا بکتر ایجاد کی تھی۔ ذوالقرنین کا لفظ قرآن پاک میں کتنی جگہ استعمال ہوا ہے؟ 3 جگہ۔ سامری کا نام قرآن پاک میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 2 مرتبہ۔ کس سورت کی تلاوت انسان کو امیر کرتی ہے؟ سورہ رحمان امیر کرتی ہے۔ سوال ہے، شعیب ابی طالب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے کتنے عرصے تک محاصرہ رہا؟ جواب ہے 1 سال تک۔ سوال ہے، سب سے پہلے آسمان پر کس فرشتے نے اذان دی تھی؟ جواب ہے حضرت میکائیل علیہ السلام نے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل کے نشان پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیر۔ سوال ہے، کیا آپ اس ام المومنین کا نام بتا سکتے ہیں جنہوں نے ہجرت حبشہ اور مدینہ دونوں میں شرکت فرمائی؟ جواب ہے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سوال ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم انگوٹھی کس ہاتھ کی کون سی انگلی میں پہنتے تھے؟ جواب ہے دائیں ہاتھ کی چوتھی انگلی میں۔ بتائیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کب ہوئی؟ ولادت نبوی سے 2 سال اور چند ماہ قبل۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں لڑی جانے والی جنگ کا نام بتائیں۔ جنگ یرموک۔ امہات المومنین میں سب سے آخر میں کن کا انتقال ہوا؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال سب سے آخر میں ہوا۔ جنگ بدر میں عتبہ اور ابو جہل کے قتل کے بعد قریش کی ریاست عامہ کا تاج کس کے سر پر رکھا گیا؟ ابو سفیان کے۔ کون سا عمل لڑکیوں کی یادداشت کو کمزور کر دیتا ہے؟ زیادہ کھانا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو کس علم میں برتری حاصل تھی جس میں فرشتے بھی لا علم تھے؟ علم الاسماء۔ ان صحابی کا نام بتائیں جن کی والدہ نے سب سے پہلے خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ نے کس سورہ میں روزہ کی فرضیت کا حکم ہے اور کس آیت میں؟
سورہ بقرہ میں آیت نمبر 183 میں سوال ہے، کس کلمے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ گواہی آئی ہے کہ وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں؟ جواب ہے دوسرا کلمہ شہادت میں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو توبہ کرنا کس نے سکھایا؟ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو توبہ کرنا سکھایا۔ معراج کی رات وہ کون سا اعلیٰ مقام تھا جہاں سے آگے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جانے سے انکار کر دیا؟ مقام سدرۃ المنتہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر کس موقع پر باندھے؟ غزوہ خندق کے موقع پر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام لانے سے قبل جب پہلی بار اپنے بہنوئی حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے قرآن کی تلاوت سنی تو وجد میں آ گئے تو کیا کہا؟ کہا کہ واقعی یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ سوال ہے، شرک کا متضاد لفظ کیا ہے؟ جواب ہے توحید۔ ابو سفیان کی اس بیٹی کا نام بتائیں جس کی شادی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سوال ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گھوڑا کس رنگ کا پسند تھا؟ جواب ہے کتھئی مائل سرخ رنگ کا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کون سے علاقے میں نبی بنا کر بھیجے گئے تھے؟ آپ علیہ السلام حجاز، عرب، یمن اور حضر موت کے علاقے میں نبی بنا کر بھیجے گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دو بیٹے کون سے ہیں جن کا ذکر قرآن میں آ کر بہت مشہور ہوا؟ ایک ان میں سے نبی بھی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین۔ اللہ پاک نے حضرت یونس علیہ السلام کو کس لقب سے نوازا اور یہ لقب کس وجہ سے ملا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو ذو النون کے لقب سے نوازا اور یہ لقب آپ علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے ملا۔ حضرت عبد المطلب کی کتنی بیویاں تھیں؟ حضرت عبد المطلب کی 5 بیویاں تھیں۔ بتائیں حضرت یوسف علیہ السلام سے عزیز مصر نے کیا برتاؤ کیا؟ اپنی اولاد بنا کر رکھا۔ نماز کسوف میں کتنی مرتبہ اذان دی جاتی ہے؟ اذان نہیں دیتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا شجرہ نسب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کس پشت پر ملتا ہے؟ 8ویں پشت سے۔ ام ہند کس ام المومنین کی کنیت ہے؟
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ اس مسلمان جنرل کا نام بتائیے جس نے اونٹوں پر جھول اور برقعے ڈالنے کی ترکیب استعمال کی جس سے ایرانی گھوڑے بدک کر بھاگ گئے۔ اس مسلمان جنرل کا نام حضرت مسنہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ سب سے پہلے شاعر جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں نظم لکھی کا نام بتائیں۔ ان شاعر کا نام حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ بن ثابت تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کس دن وفات پائی؟ جمعۃ المبارک کے دن۔ سوال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کب روزہ توڑ دیا تھا؟ جواب ہے غزوہ بدر میں۔ سوال ہے سب سے پہلے بیت المال کس خلیفہ نے قائم کیا؟ جواب ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے کن صحابی کو دو پروں والا کہا جاتا ہے؟ جواب ہے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کو دو پروں والا کہا جاتا ہے۔ دنیا میں سب سے پہلے کس کا انتقال ہوا؟ حضرت آدم علیہ السلام کا۔ سوال ہے وہ حج جو جمعہ کے دن پڑھا جائے کیا کہلاتا ہے؟ جواب ہے حج اکبر۔ سوال ہے مکہ میں کس کے مسلمان ہونے کی خبر پر مسلمان حبشہ سے واپس ہوئے تھے؟ جواب ہے بنو ہاشم کے۔ سوال ہے 6 ہجری کا سب سے بڑا واقعہ صلح حدیبیہ ہے۔ حدیبیہ نام کا اس وقت وہاں ایک کنواں تھا۔ یہ میدان مکہ کی مغرب کی طرف جدہ اور مکہ کی راہ پر ہے۔ بتائیں یہ میدان مکہ سے کتنا دور ہے؟ جواب ہے 12-13 میل۔ سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام مرض وفات میں کتنے دن مبتلا رہے؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام 11 دن بیمار رہ کر اس دار فانی سے رحلت فرما گئے۔ دجال کون کون سے دعوے کرے گا؟ دجال سب سے پہلے نبوت کا پھر خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام نینوا سے چلے تو کس دریا سے کشتی میں سوار ہوئے؟ دریائے فراس سے۔ حضرت ایوب علیہ السلام جس چشمے سے صحت یاب ہوئے اسے کیا کہا گیا ہے اور کہاں واقع ہے؟ اس چشمے کو حمام ایوب علیہ السلام کہا گیا ہے اور یہ نوا اردن میں واقع ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو کہاں دفن کیا گیا ہے؟ خرطوم میں۔ کس صحابی کی شہادت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 شہادتوں کے برابر کہا تھا؟
حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت شیس علیہ السلام کے فرزند کا نام بتائیں اور اس نے کل کتنی عمر پائی؟ آپ علیہ السلام کے فرزند کا نام انوش کل عمر 905 برس پائی۔ ابو سفیان نے مقتولین بدر کا انتقام لینے تک کیا عہد کیا؟ ابو سفیان نے عہد کیا تھا کہ بدر کے مقتولین کا انتقام لینے تک نہائے دھوئے گا نہیں، سر میں تیل نہ ڈالے گا۔ سوال ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک کس ملک میں ہے؟ جواب ہے دمشق میں۔ سوال ہے غار ہیرا کو اب کیا کہتے ہیں؟ جواب ہے جبل نور۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فیاض کا لقب کس صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا؟ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اول المرسل کا لفظ کس نبی کے لیے استعمال کیا؟ جواب ہے حضرت نوح علیہ السلام کے لیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی دیکھنے کی قوت کیسے لوٹ کر آئی؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے کو آنکھوں سے لگانے سے۔ کون سا گوشت کھانا عبادت ہے؟ قربانی کا گوشت۔ سوال ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اصحاب بدر میں شمار کیا جاتا ہے یا نہیں؟ جواب ہے کیا جاتا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ بتائیں سفر طائف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے پناہ دی تھی؟ عقبہ بن ربیعہ نے۔ سوال ہے خشک سالی کے وقت جب بارش نہ ہو تو کون سی نماز پڑھی جاتی ہے؟ جواب ہے نماز استسقاء پڑھی جاتی ہے۔ سوال ہے کون سے نبی ایسے ہیں جنہوں نے شادی نہیں کی؟ جواب ہے 2 نبی ایسے گزرے ہیں جنہوں نے شادی نہیں کی، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ سوال ہے وہ کون سی بے جان چیز ہے جس نے خانہ کعبہ کا طواف کیا؟ جواب ہے کشتی نوح نے خانہ کعبہ کا طواف کیا تھا۔ امہات المومنین میں سب سے کم احادیث کس نے روایت کی ہیں؟ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا نے سب سے کم احادیث روایت کی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بیٹے کا نام بتائیں جو حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ۔
سوال ہے سب سے پہلے عذاب الہی کس نبی کی قوم پر نازل ہوا؟ جواب ہے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر۔ سوال ہے باغ ارم کے نام سے کس بادشاہ نے جنت بنائی؟ جواب ہے شداد نے۔ حضرت جالوت کی وفات کے بعد کون بنی اسرائیل کا بادشاہ بنا؟ حضرت داؤد علیہ السلام۔ سوال ہے قرآن کو خدا کی مخلوق کون سمجھتے تھے؟ جواب ہے معتزلہ۔ انجیر کو جنت کا پھل کیوں کہا گیا؟ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انجیر کا تھال پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھاؤ۔ خود بھی اس سے انجیر کھائی اور فرمایا، اگر میں کسی پھل کے بارے میں کہوں کہ یہ جنت سے نازل ہوا ہے تو یہی وہ پھل ہے، کیونکہ جنت کے پھل گٹلی کے بغیر ہوں گے۔ پس کھاؤ، انجیر بواسیر کو ختم کرتی ہے اور گنٹھیا کے لیے مفید ہے۔ قرآن پاک کی کون سی سورت اللہ تعالیٰ سے لڑتی رہتی ہے؟ قرآن پاک کی وہ واحد لاڈلی سورت جو اللہ پاک سے لڑتی ہے، لیکن کسی کے لیے یقیناً اس سورت مبارکہ کو پڑھنے والے کے لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید میں 30 آیات کی ایک سورت ہے جو اپنے پڑھنے والوں کے لیے اس وقت تک اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرتی رہے گی جب تک اس شخص کو بخش نہ دیا جائے، اور اس سورت کا نام سورہ ملک ہے۔ سوال ہے واقعہ شق صدر کتنی بار پیش آیا؟ جواب ہے 4 بار۔ پہلی بار تو یہ واقعہ جناب حلیمہ کے گھر پیش آیا، دوسری بار 10 برس کی عمر میں مکہ مکرمہ میں، تیسری بار غار ہیرا میں، اور چوتھی بار شب معراج میں۔ کس مسلمان کو دفن کرنا حرام ہے؟ جس کی نماز جنازہ نہ پڑھی گئی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی جعفر رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی طالب کس غزوہ میں شہید ہوئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ موتہ میں شہادت سے سرفراز ہوئے۔ دنیا میں سب سے پہلی سالگرہ کس عورت کی منائی گئی تھی؟ نمرود کی بیوی کی۔ سوال ہے غزوہ احد میں کافروں کا سردار کون تھا؟ جواب ہے ابو سفیان، جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ سوال ہے بتائیں شداد کے زمانے میں کون سے نبی مبعوث تھے؟ جواب ہے حضرت ہود علیہ السلام۔ کون سی سورت دشمنوں کی دشمنی سے بچاتی ہے؟ سورہ کوثر۔ سوال ہے فتح مکہ پر کس کو حکم اذان ملا؟ جواب ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو۔
سوال ہے کون سے صحابی قریش کے پاس گئے تو انہوں نے ان کی سواری اونٹ کو مار ڈالا اور وہ مشکل سے جان بچا کر واپس آئے؟ جواب ہے خراش بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے غار ثور مکہ سے کتنی دور واقع ہے؟ جواب ہے 4 میل۔ بتائیں حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی صفورہ کس پیغمبر کی زوجہ تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب کیا تھا؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب فاروق تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کا نام کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کا نام عقاب تھا۔ قرآن مجید کی کتنی سورتوں میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا ہے؟ قرآن مجید کی 4 سورتوں میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا ہے۔ سوال ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سفیر بن کر گئے؟ جواب ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے وہ کون سی عبادت ہے جو عورت مرد کے بغیر نہیں کر سکتی؟ جواب ہے حج۔ سوال ہے حضرت اسحاق علیہ السلام کی شادی کس سے ہوئی؟ جواب ہے ربقہ سے۔ کس فقیہ کو مصر میں علم حدیث کی تعلیم کے لیے روانہ کیا؟ حضرت نافع رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں فتنہ پھیلانے کا کام ایک یہودی نے کیا تھا، اس کا نام کیا تھا؟ اس یہودی کا نام عبداللہ بن سبا تھا۔